منزل پہ آپ نہیں پہنچے۔ اگر آپ نے چاہا کہ بس ایک بل پاس ہو گیا، خواب خرگوش کے مزے لو، سو جاؤ، تو یہ غفلت آپ کو بہت نقصان پہنچائے گی۔ جو مخالف قوتیں ہیں وہ بہت منظم، بہت متحرک اور بہت سرگرم عمل ہے۔ ضرورت ہے کہ ہندوستان کے کونے کونے کا ہر مسلمان اپنے طور پر ہر لمحہ باشعور رہے اور ہر آواز پر لبیک کہنے کو تیار رہے۔ دوسری ضرورت اس بات کی ہے لوگوں کہ دین یا کوئی راستہ، آپ کے ہاں سروے میپ چھپتا ہوگا، اگر کبھی 100 برس پرانا سروے میپ آپ نے دیکھا ہو، بہت سی روڈ، بہت سی سڑکیں اس میں دیکھیں گے۔ آج تلاش کریں گے وہ سڑک نہیں ملے گی، وہ ڈیڈ روڈ ہو گئی۔ کیوں؟ لوگوں نے چلنا چھوڑ دیا۔ جس راستے پر اس کی بالکل ثبوت موجود ہے کہ یہ روڈ تھی، لیکن لوگوں نے چلنا چھوڑ دیا، وہ راستہ نہیں رہا۔ اور جہاں راستہ نہیں تھا لوگ چلنے لگے تو لوگوں کے راستہ لگا لینے سے راستہ بن جاتا ہے۔ اے میرے دوستو، اگر تم ہندوستان میں اسلام کی بقا چاہتے ہو تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اسلام کو اور اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ڈیڈ روڈ مت بننے دو۔ یعنی اس پر اگر تم چلنا چھوڑ دو گے تو کسی سرکار کو ضرورت نہیں ہے اس کو بند کرنے کی، خود بخود بند ہو جائے گا۔ اگر مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ شریعت کو ہم اپنی زندگی پر جاری اور نافذ کریں گے اور اللہ کی شریعت کو ہم اپنے اوپر لاگو کریں گے، اگر ہم سرکار کے دباؤ کے بغیر، کسی گورنمنٹ کی طاقت کے بغیر، کسی پولیس کی لاٹھی کے بغیر، چونکہ ہم مومن ہیں اس لیے ہم اللہ کے حکم پر چلیں گے، ہم نکاح میں وہ طریقہ اختیار کریں گے جو اللہ نے بتایا۔ ہم وراثت بانٹیں گے، یہ نہیں ہوگا کہ بہن کا حق مارا جائے گا۔ کوئی تھوڑی بہت معمولی کھیت کی زمین ہے تو بٹ جائے گی، لیکن باپ کی دکان دبئی میں تھی تو یہ نہیں بٹے گی، اور شہر میں مکان تھا مدراس میں اور پٹنہ میں اور دلی میں تو وہ نہیں بٹے گا، اس میں بہن کو حق نہیں ملے گا۔ غلط بات ہے۔ اگر تم نے اپنے ہاتھوں سے خود شریعت کو چھوڑا تو کوئی تمہاری شریعت کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اگر شریعت تمہاری زندگی میں چالو رہی، تم شریعت پہ عمل کرتے رہے، تو شریعت کو انشاءاللہ کوئی نہیں مٹا سکتا، اس کا بھی عہد کیا جا سکتا ہے، کوئی طاقت نہیں مٹا سکتا۔ بس پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں جس طرح نماز کو ضروری جانتے ہو، لوگوں جس طرح روزے کو ضروری سمجھتے ہو، زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، حج نکالنا ضروری ہے، حج کرنا ضروری ہے، اسی طرح لوگوں اللہ کی شریعت کو جہاں تک ممکن ہو اپنی زندگی میں جاری کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ہندوستان کے حالات میں ہم حدود و قصاص جاری نہیں کر سکتے، ہمارے اندر اس کی استطاعت و طاقت نہیں ہے، لیکن ہم قانون نکاح، قانون طلاق، قانون فسخ، قانون وصیت، قانون ولایت، قانون وراثت وغیرہ دوسرے معاملات میں اللہ کی شریعت کو ہم اپنے اوپر جاری کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، وہاں پر ہم کو جاری کرنا ہوگا۔ سنو لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو